السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں تراویح کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے جاتے ہیں، اور جب 29 کی شب ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کو دن کے روزے اور رات کی نماز کے بدلے معاف کر دیا، میں نے ان کی بخشش کر دی۔ اور لوگوں کی عام بخشش ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں اور بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس مقدس مہینے میں کثیر رحمتوں، برکتوں کا نزول کے باوجود کچھ بدقسمت لوگ ان نوازشوں سے محروم رہتے ہیں، اور لوگوں کے متعلق مختلف احادیث مبارکہ میں وضاحت فرمائی گئی ہے، حتیٰ کہ وہ لیلۃ القدر جیسی عظیم ترین نعمت میں بھی رحمت خداوندی سے محروم رہتے ہیں، ان پر نظر عنایت نہیں ہوتی۔ وہ بدبخت لوگ کون ہیں جن کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہو پاتی؟ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 4 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مغفرت رمضان میں بھی ممکن نہیں۔ ایسے بدقسمت لوگ کون ہیں اور ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان 4 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ان 4 گناہوں کے بارے میں جان لے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا بہن مغفرت سے محروم رہ جائے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ 4 گناہ کون سے ہیں، اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان میں اللہ رب العزت کی مغفرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں اگر کسی کی بخشش اور مغفرت نہ ہو سکے تو کتنی محرومی اور بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے جو کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اس کی بخشش کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو ان 4 گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے حضرات کی بخشش ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ اس حدیث پاک کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ان گناہوں سے دور رہے، اور اگر آپ ان گناہوں میں پہلے سے مبتلا نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو ضروری ہے کہ ان گناہوں سے ابھی سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ کی بخشش اور مغفرت کے مستحق بن سکے۔ پیارے دوستو، یہ موضوع رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث سے لیا گیا ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ شخص کون ہیں؟ ان میں ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کی روشنی میں آپ نے وہ 4 گناہ جان لیے جن گناہوں کے مرتکب رمضان جیسے مہینے میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہیں گے۔ یاد رہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان سے ہر مسلمان کو کوسوں دور رہنا چاہیے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ شراب پینے کا گناہ ایسا ہے کہ جس میں الحمدللہ بہت کم لوگ مبتلا ہیں، اور یہ گناہ زیادہ تر عمر کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ خدا را اس گناہ سے بچیں، کیونکہ شراب کو تمام برائیوں کی جڑ فرمایا گیا ہے۔ اور اگر بات کی جائے والدین کی نافرمانی کی تو یہ گناہ بہت ہی عام ہے۔ آج کل کے دور میں اولاد کثرت سے اس گناہ کا شکار ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمانی کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، بلکہ اپنے آپ کو سمجھدار خیال کرتی ہے اور والدین کو ناسمجھ بتایا جاتا ہے، اور یوں ان کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی
سخت ضرورت ہے۔ خدا ان گناہوں سے بچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی آپ اللہ کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جائیں۔ اور اگر بات کی جائے تیسرے اور چوتھے گناہ کی، تو یہ گناہ بھی ہمارے بیچ عام ہیں۔ ان گناہوں سے بھی بچیں اور ان گناہوں سے بھی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ان گناہوں سے دور رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور رمضان کی برکت سے ہماری مکمل بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے آپ کو یہ مکمل حدیث سنائے دیتے ہیں جن میں ان گناہوں کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا حق تعالی شانہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلے رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل امی کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھلتے ہیں جن کو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امی فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کے دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل امی آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل امی سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤمنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا یہی بدلہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।